عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ الحمدللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج اور بالخصوص قرآنی صورتوں کے فضائل اور قرآن سے روحانی علاج الحمدللہ عز و جل سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی مخصوص صورتوں کے فضائل اور ان کے خواص، کہ ان کی خاصیات کیا ہیں، کن کن مسائل کے حل کے لیے یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان صورتوں اور ان آیات کی برکت سے کون کون سی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، وہ آج انشاءاللہ الکریم آپ کو بیان کریں گے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور قرآن پاک کی صرف ایک تاثیر نہیں ہے بلکہ کئی طرح کی تاثیریں ہیں، اور قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ نام بھی اس کی مختلف تاثیروں کے لحاظ سے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کا ایک نام حکمت ہے، یعنی قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے حکمت اور دانائی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک نام صراط مستقیم ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک یہ بھولے بھٹکوں کو سیدھے راستے کا مسافر بنا دیتی ہے، راہ راست پر لے آتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یعنی یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو نور بانٹتی ہے اور دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک یہ اللہ پاک کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے، یعنی دل کی ساری بیماریاں جیسے کہ جہالت، شرک، نفاق، برے عقیدے، اسی طرح حسد، کینہ، بغض، ہوس، دنیا کے حرص، عداوت اور بہت سارے باطنی امراض وغیرہ، یہ قرآن پاک ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک جس طرح روحانی امراض کے لیے شفا ہے، اسی طرح یہ ہمارے باطنی امراض، جسمانی امراض کے لیے بھی بہترین علاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں کہ جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قرآن پاک یہ ہر مرض سے نجات دلانے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب میں سب سے پہلے قرآن پاک میں سے وہ مخصوص صورتیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اہل خانہ پر دم فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین، مسلمانوں کی امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر دم فرمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جائے، گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو، تو آپ بھی معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں سورتوں کی تلاوت کر کے اپنے اہل خانہ پر دم کر دیا کریں، بیماروں پر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یاد رکھیے گا
کہ جب بھی ان صورتوں کی آپ تلاوت کریں تو صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ ان صورتوں کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد ہی دم کرنا ہے۔ اور ان صورتوں کے اول اور آخر کم از کم ایک بار یا تین بار آپ درود پاک بھی پڑھ لیجئے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا عمل عرض کرتا ہوں کہ صحابی رسول نے قرآن سورت پڑھ کر جس پر دم کیا الحمدللہ عز و جل وہ بھی شفا یاب ہو گیا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچھو کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا، اور اس پاگل شخص کی کیفیت ایسی ہوا کرتی تھی کہ لوگ اسے زنجیروں میں باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفا عطا فرما دی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو قرآن پاک کی چند مخصوص آیات کے بارے میں عرض کرتا ہوں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی وہ مخصوص آیات کہ جس میں لفظ شفا آیا ہے۔ اور ان آیات شفا کی برکت یہ ہے کہ اگر پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں آیات شفا کون سی ہیں، تو لیجئے نوٹ کیجئے گا کہ آیات شفا کون سی ہیں، یہ نوٹ فرما لیجئے اور یہ اپنے معمولات میں بھی شامل کیجئے گا۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو یہ 6 آیات شفا پڑھ کر آپ دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اب نوٹ کیجئے آیات شفا کون سی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 69، فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ 6 آیات شفا ہیں کہ یہ 6 آیات شفا پڑھ کر اگر مریض پر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد بھی کر لیجئے، نوٹ بھی فرما لیجئے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی قرآنی آیات پڑھی جائیں تو صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ باوضو ان آیات کو پڑھا جائے کہ الحمدللہ عز و جل مزید برکتیں حاصل ہوں۔ اور اللہ توفیق دے تو قرآن پاک کھول کر، قرآن پاک ہاتھ میں لے کر ان آیات کی تلاوت کیجئے۔ قرآن پاک اللہ پاک کا یہ وہ پاک کلام ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت، جس کی طرف نظر کرنا بھی عبادت۔ اور الحمدللہ عز و جل ان آیات کو پڑھیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے ہمارے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا چلا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھیں برکتیں ہی برکتیں ہیں، شفا ہی شفا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے، علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے احادیث طیبات کی روشنی میں قرآن پاک کی صورتوں کی الگ الگ تاثیریں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو قرآن پاک کی مخصوص صورتوں کے فضائل اور اب ان کے خواص عرض کرنے لگا ہوں، آپ سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت جسے کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے اور ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورت
یہ شفا دینے والی صورت ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، رزق میں برکت رہتی ہے۔ اور اگر بات کریں سورۃ الکہف کی تو سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا یہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان پڑھنے والوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو نیت فرما لیجئے، اگر والدین حیات ہیں تو ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں، والدین انتقال کر چکے ہیں تو سورہ یاسین پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح سورۃ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے، اور جو مرنے کے قریب ہو، جو حالت نزع میں ہو، جو نزع کی کیفیت میں ہو، جس کی روح جسم سے نکلنے والی ہو، تو سورہ جاثیہ کی تلاوت کرنے سے نزع کی کیفیت میں آسانی ہوتی ہے، اور دم کرنے سے ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ سورۃ الحجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا یہ گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ قاف کی تلاوت کرنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ ہمارے کسان اسلامی بھائیوں کے لیے جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جن کے باغات ہیں، جن کی فصلیں ہیں، تو سورہ قاف کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ قاف کی تلاوت کرنے سے باغات میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے سے تمام جائز مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اب آئیے سورۃ المدثر کا خاص وظیفہ عرض کرتا ہوں، بالخصوص وہ طلباء کہ جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح مریض کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد سے آرام ملے گا۔ سورۃ اللیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہو جاتی ہے، فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الرحمن لکھ کر پینا یہ تلی کے مرض میں بہت زیادہ مفید ہے۔ سورۃ الضحیٰ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے بھاگا ہوا شخص وہ واپس آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھاگ جائے، کوئی شخص گم ہو جائے، اس کی اطلاع نہیں مل پا رہی ہو تو یہ بھی بڑی آزمائش کن کیفیت ہوتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ایسی صورت میں آپ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم بھاگا ہوا شخص، گم شدہ شخص یا تو وہ واپس آ جائے گا یا پھر آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اسی طرح سورہ علم نشرح کی اگر بات کریں، اب ہمارے بالخصوص وہ ناظرین کہ جو بے روزگار ہیں، جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، بالخصوص کاروباری حضرات، تاجر حضرات جو اپنا مال بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہترین وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سورہ علم نشرح کو پڑھ کر جس مال پر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورۃ التین کے بارے میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق اور کردار یہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ العلق یہ جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ جو صبح و شام اس کی تلاوت کرے، پڑھا کرے، اللہ پاک اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورۃ البینہ یہ برس اور یرقان کا علاج ہے۔ اگر کوئی برس کا مریض ہو، کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہو تو سورۃ البینہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہونا تو اس پر سورۃ العادیات کا دم کرنا بہت زیادہ مفید ہے، نظر بد ختم ہو جائے گی۔ سورۃ القاریعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورۃ التکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد یہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورۃ العصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ اور سورۃ الفیل دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لیے ان صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ قریش یہ جان کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ سورۃ الماعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا
یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر کسی مشکل میں پھنس جائیں سورۃ الماعون کی تلاوت شروع کر دیجئے گا۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سے بے اولاد یہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکافرون یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں سورتوں کو کہا جاتا ہے معوذتین، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سورتوں کی تلاوت فرما کر اپنے اہل خانہ پر دم فرمایا کرتے تھے۔ اور ان دونوں سورتوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جنات اور شیاطین اور حاسدین کے شر سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی مخصوص صورتوں کے فضائل، ان کے خواص، ان کی خاصیات الحمدللہ عز و جل ہم نے سنی۔ دل میں شوق بھی پیدا ہو رہا ہوگا کہ اب ہم نے ان صورتوں کی تلاوت کرنی ہے، تو جی بالکل تلاوت کیجئے گا، اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا اور نیت بھی فرما لیجئے کہ روزانہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور ان صورتوں کے جو خواص، جو فضائل آپ کو بتائے گئے تو یہ اپنے معمولات میں بھی شامل کیجئے گا۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی تنگ دستی میں مبتلا ہو جائیں، کوئی گھریلو حوالے سے اللہ نہ کرے اگر کوئی پریشان ہو، ان صورتوں کی تلاوت شروع کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں بھی برکتیں رہیں گی، ہمارے رزق حلال میں بھی برکتیں رہیں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے سب پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوئی وظیفہ پڑھیں تو اپنے قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم حقیقی طور پر اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور ان وظائف کی پابندی کے ساتھ ساتھ اولاً ہماری یہ کوشش ہو کہ فرائض اور واجبات کی پابندی بھی ہونی چاہیے، اور جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ صدقہ بھی راہ خدا عز و جل میں دیتے رہا کریں۔ انشاءاللہ الکریم صدقے کی برکت سے بھی اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا، ہم پر کرم فرما۔